صاحب معامیر نے ان کے پرتپاک استقبال اور مہمان نوازی کے لیے صدر پوہار کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جمہوریہ سلووینیا کے اپنے پہلے دورے پر خوشی کا اظہار کیا۔ دوسری جانب سلووینیا کے صدر نے صاحب معامیر اور ان کے وفد کے استقبال پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ صاحب معامیر کے اس دورے کے مثبت نتائج برآمد ہوں گے۔ جمہوریہ سلووینیا کے صدر نے صاحب معامیر اور ان کے ہمراہ گئے ہوئے وفد کے ممبران کے اعزاز میں سہرانہ دیا۔ آج بعد دوپہر صاحب معامیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے صدارتی محل میں جمہوریہ سلووینیا کے وزیر اعظم جینس جنسن ملاقات کی، جس کے دوران دونوں ملکوں کے تعلقات اور مختلف شعبوں میں ان تعلقات کو فروغ دینے کے وسائل کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور عالمی مسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ آج دیوان امیری میں نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے، جو قطر یونیورسٹی کے بورڈ آف ٹرسٹیز کے چیئرمین بھی ہیں، تعلیمی سال 2021-2022 کے لیے بورڈ کے تیسرے اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس کے آغاز میں تعلیمی سال 2021-2022 کے پہلے اجلاس کے دوران کیے گئے فیصلوں اور سفارشات پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے علاوہ اجلاس کے ایجنڈے میں شامل موضوعات پر بحث مکمل کی گئی اور مناسب فیصلے صادر کیے گئے۔ تعلیمی سال 2022-2023 کے کیلنڈر میں ترمیم کی تجویز کی بھی منظوری دی گئی۔ قطر فاؤنڈیشن برائے تعلیم، سائنس اور سماجی ترقی کی چیئرپرسن شیخہ موزہ بنت ناصر نے ایجوکیشن سٹی میں واقع الشاکب میں منعقد کیے گئے پہلے قطر فاؤنڈیشن ایلومنائی ری یونین فنکشن میں شرکت کی۔ اس موقع پر تقریر کرتے ہوئے انہوں نے قطر فاؤنڈیشن کے سابق طالب علموں کی کامیابیوں پر خوشی اور فخر کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایجوکیشن سٹی کو اس انداز سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہ ہمیشہ اپنے اعلیٰ معیارات، تخلیقی صلاحیتوں اور اختراعات کا ایک منفرد مرکز ہو، جہاں پر ہر کسی کو میرٹ پر یکساں مواقع حاصل ہوں۔ قطر فاؤنڈیشن کی وائس چیئرپرسن اور چیف ایگزیکٹو آفیسر شیخہ ہند بنت حمد آل ثانی، متعدد شیوخ اور وزراء نے بھی اس فنکشن میں شرکت کی۔ وزیر محنت ڈاکٹر علی بن سمیح المری نے وزارت کی سرکاری ویب سائٹ کا افتتاح کیا ہے۔ اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس ویب سائٹ کا لانچ کیا جانا وزارت محنت کے اس ویژن کا حصہ ہے جس کا مقصد عوام کو فراہم کی جانے والی تمام سروسز کی ڈیجیٹل تبدیلی کو فروغ دینا ہے، جس کی بدولت ان سروسز کی فوری طور پر فراہمی میں آسانی ہوگی۔ اس ویب سائٹ میں وزارت محنت اور اس سے منسلک تمام شعبوں کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ آج صبح اٹارنی جنرل ڈاکٹر عیسیٰ بن سعد الجفیلی النعیمی سے قطر کے دورے پر آئی ہوئی جمہوریہ روانڈا کی چیف محتسب نیریرے میڈیلن نے ملاقات کی۔ ملاقات میں مشترکہ دلچسپی کے متعدد امور کا جائزہ لیا گیا۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ قطر چیریٹی QC نے جنوبی سوڈان کے تجمہ راشد علاقے میں نئے واٹر پلانٹ منصوبے پر کام شروع کر دیا ہے، جس کا مقصد اندرون ملک بڑی تعداد میں بے گھر افراد اور میزبان کمیونٹی کی ضروریات کو پورا کرنے میں مدد فراہم کرنا ہے۔ تجمہ راشد میں انسانی امداد کے شعبے کے کمشنر کا کہنا ہے کہ قطر چیریٹی کا واٹر پلانٹ منصوبہ علاقے کے لوگوں کو درپیش سب سے بڑے مسئلے کو حل کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ راشد کے علاقے میں اندرون ملک تقریباً 32,000 بے گھر لوگوں کو پانی کی کمی کا سامنا ہے، جبکہ گزشتہ مہینوں کے دوران ان بے گھر لوگوں کی تعداد میں مزید 3,000 افراد کا اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے پانی کی ڈیمانڈ میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ یاد رہے کہ حال ہی میں سوڈان میں قطر چیریٹی کو اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین UNHCR کے ساتھ 2 فلاحی منصوبوں کے لیے شراکت دار کے طور پر منتخب کیا گیا ہے۔ قطر چیریٹی نے گزشتہ سال دارفور، کردفان اور دیگر علاقوں میں جہاں پانی کی شدید کمی تھی 222 کنویں کھدوائے تھے۔ گزشتہ 5 برسوں کے دوران قطر چیریٹی کے ان منصوبوں سے 1,70,000 لوگ مستفید ہوئے ہیں۔ وزارت صحت عامہ کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 164 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 140 کا تعلق لوکل کمیونٹی سے ہے، جبکہ 24 کیسز کا تعلق مسافروں سے ہے۔
इसी दौरान वजारत सेहत आमा ने कोरोना वायरस के मजीद 139 मरीजों के सेहतयाब हो जाने की भी तस्दीक की है, जिसके बाद इस वबाई बीमारी से शिफा पाने वाले मरीजों की मजमूई तादाद अब 3,64,613 हो गई है। दरियासना कौमी वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत इसके आगाज से लेकर अब तक लोगों को कोविड-19 वैक्सीनेशन की 6,08,14,656 डोजेस दी जा चुकी हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 3,071 डोजेस दी गईं। इसके अलावा लोगों को अब तक वैक्सीन की 1,05,72,194 बूस्टर डोजेस भी दी जा चुकी हैं और यूं कतर की टोटल आबादी के 89.5% लोग अब मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। कतर ने पाकिस्तान के शिमाल मगरबी इलाके वजीरिस्तान में होने वाले हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है, जिसके नतीजे में बच्चों समेत मुतअद्दिद अफराद हलाक और जख्मी हुए थे। वज़ारत ख़ारजा की जानिब से एक बयान जारी किया गया है, जिसमें इस मुस्तकिल हुकूमती मौक़िफ़ का इयादा किया गया है कि कतर तशद्दुद, दहशतगर्दी और हर तरह की तख़रीबी और मुजरिमाना कार्रवाइयों को मुस्तरद करता है, खा उनकी वजूहात और मकासद कुछ भी हों। बयान में कतर की हुकूमत और अवाम की जानिब से मुतासरीन के ख़ानदानों और पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम से ताज़ियत और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया है। कतर ने अमेरिका की शिमाली रियासत न्यूयॉर्क के बफलो की एक मार्केट में फायरिंग के एक वाक़े की भी शदीद मज़म्मत की है और इसे एक हौलनाक जुर्म और इंसानियत की तज़लील करार दिया है। इस फायरिंग के नतीजे में 10 अफराद हलाक और 3 जख्मी हो गए थे। वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि रियासत कतर अक़ीदा, नस्ल या मज़हब की बुनियाद पर हर तरह की नफ़रत अंगेज़ तकारीर को मुस्तरद करती है और बक़ाए बाहमी और रवादारी के इक़दार की हिमायत करती है। वज़ारत ख़ारजा के बयान में मुतासरीन के ख़ानदानों और अमरीकी हुकूमत और आवाम के साथ ताज़ियत का इजहार किया गया है। यूक्रेन की हुकूमत ने कहा है कि रूस की फ़ौज दानेस्क के मुतअद्दिद कस्बों में शहरी इलाकों और फौजी तनसीबात को निशाना बना रही है। इसी तरह रूसी फौज शहर मारियोपोल पर तोपखाने से गोलाबारी और फिजाई हमले जारी रखे हुए है, खासतौर पर एज़ोस्टाल प्लांट पर जहां यूक्रेन फौजी फंसे हुए हैं। उधर यूक्रेन की हुकूमत ने दावा किया कि रूसी फौज के भारी हमलों के बावजूद यूक्रेन की फौज का अब भी लुहांस्क के मशरकी इलाके के तकरीबन 10% हिस्से पर कंट्रोल है।